بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں ہوں احسن جیلانی. اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ پاکستان میں بل اتنے زیادہ کیوں آتے ہیں اور بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ اگر خالص دودھ چاہیے ہو تو وہ گوالے سے نہیں ملتا آپ کو، اس کے لیے آپ کو بھینس تک پہنچنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو روٹ کاز جاننی ہے کہ یہ بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے اور یہ بلوں کا بوجھ کیوں ہے عوام پہ اتنا، تو اس کی روٹ کاز جاننے کی ضرورت ہے آپ کو. یہ بات شروع ہوتی ہے آج سے 30 سال پہلے. اس دور کے جو حکمران تھے انہوں نے پرائیویٹ کمپنیز لانچ کی اور ان پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے کہ آپ ہمارے لیے بجلی بنائیں اور حکومت پاکستان وہ بجلی آپ سے پرچیز کرے گی اور وہ بجلی کروڈ آئل سے بنائیں اور وہ کروڈ آئل بھی حکومت پاکستان آپ کو پرچیز کر کے دے گی. اچھا، پہلا سوال تو یہ ہے یہاں پہ کہ کروڈ آئل سے کیوں بنائیں بجلی؟ یہ آپ نے صرف کیوں کہا؟ پاکستان جیسی ریسورسفل کنٹری میں سولر انرجی جو 300 سے زیادہ دن سورج لگتا ہے اس سے کیوں نہیں بنا سکتے؟ ونڈ انرجی سے کیوں نہیں بنا سکتے؟ صرف کروڈ آئل سے کیوں بنانی ہے؟ اس میں ان کے ذاتی مفاد تھے. اب ہوا کیا کہ وہ 42 کے قریب کمپنیز ہیں، ان کو IPPs کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز. یہ حکومت پاکستان کو کہتی ہیں کہ ہمیں آئل پرچیز کر کے دو. حکومت پاکستان آئل پرچیز کر کے ان کو دیتی ہے، یہ بجلی بناتے ہیں اور پھر یہ بجلی سپلائی کمپنیز تک پہنچتی ہے. جیسے ہر کمپنی، ہر شہر میں ایک سپلائی کمپنی ہے، ایسکو، فیسکو، لیسکو، کے الیکٹرک، اس کے نام سے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کروڈ آئل ہے جس سے یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ بجلی بناؤ، یہ دنیا میں بہت مہنگا سمجھا جاتا ہے. بجلی بنانے میں بہت ایکسپینسو ہے. بجلی جو ہے وہ تو کروڈ آئل سے ہی بنائی جا رہی ہے پاکستان میں. اس کا لوڈ کون برداشت کر رہا ہے؟ عوام برداشت کر رہی ہے. سپٹمبر 2020 کا جو ٹیرف ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو پہلے 300 جو یونٹ ہیں وہ 10.5 روپے پر یونٹ چارج کیے جا رہے ہیں اور 300 سے آگے جتنے بھی یونٹ ہیں وہ 17.5 روپے یونٹ چارج کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد آگے سمجھیں کہ انہوں نے کمپلیکسٹیز، پیچیدگی اتنی بنائی ہے کہ ایک عام آدمی بیچارہ وہ بل کو سمجھ نہیں سکتا کہ بل آتا کیسے ہے. جتنے یونٹ آپ نے کنزیوم کیے، فار ایگزامپل آپ نے 350 یونٹ کنزیوم کیے، 300 یونٹ تک بجلی آپ کو 10.5 روپے پر یونٹ چارج کر رہے ہیں اور اس کے بعد 50 یونٹ 17.5 روپے پر یونٹ چارج کر رہے ہیں. یہ پر یونٹ بھی مہنگی ترین بجلی ہے پاکستان جیسی کنٹری کے ایٹ لیسٹ لحاظ سے، جہاں بہت سستی بجلی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. پھر اس کے باوجود بھی جو گورنمنٹ کے چارجز ہیں وہ گورنمنٹ الگ کنزیوم کر رہی ہے اور جو سپلائی کمپنی کے چارجز ہیں وہ کمپنی الگ کنزیوم کر رہی ہے. ٹوٹل یونٹ کے اوپر گورنمنٹ اپنے 2 قسم کے ٹیکس لگاتی ہے. پہلا تو الیکٹریسٹی ڈیوٹی 1.5%، اس کے بعد ٹوٹل بل پہ GST لگتا ہے 17%. پھر ایک اور جو سب سے فنی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں کروڈ آئل کی جو قیمت ہے وہ اوپر جاتی ہے جس وقت، تو وہ کروڈ آئل کی قیمت بھی وہ عوام سے ہی لیتے ہیں FPA کے نام سے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، وہ بھی بل میں لگ کے آتی ہے. اس کے بعد اس سے بھی بڑی ایک فنی بات یہ ہے کہ نیلم جہلم سرچارج جو پروجیکٹ 2 سال ہو گئے کمپلیٹ ہو گئے، وہ بل میں لگ کے ابھی تک آتا ہے. اس کے بعد جو کمپنی کو لاس ہوتے ہیں چوری کرنے کے، سپلائی کمپنی کو، وہ بھی یہ FC کے نام سے جو ہے وہ سرچارج بل میں لگ کے آتا ہے. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو عوام کا جو شعور ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ان پیچیدگیوں کو سمجھ سکیں، اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بہت یقین سے بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ ٹیرف کسی اور کنٹری میں ہو اور اس طرح کے معاہدے جو انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں کروڈ آئل سے بجلی، ہمیں صرف بجلی سے غرض ہے اور ہمیں سستی بجلی چاہیے. کروڈ آئل سے آپ کو کس نے کہا بجلی بنائے؟ کوئی اور نیچرل ریسورس یوز کریں جو پاکستان میں ہے، اس سے بجلی بنائیں.
اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس دور کی حکومت کو کہیں کہ جی ہمیں سستی بجلی چاہیے تو وہ کہیں کہ بس ہمیں نظام ایسے ہی ملا ہے. تو آپ پھر آئے کیوں تھے؟ آپ نے پھر یہ وعدے کیوں کیے تھے اگر آپ اس کے اہل نہیں تھے؟ آپ نے بجلی کے بل جلا کے دکھایا عوام کو کہ یہ ناجائز ہے. ابھی امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے.